بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباح احمد سوشل میڈیا پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں نماز کا طریقہ بتانے سمجھانے کے بعد اب پیش ہے عملی طریقہ، جس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی۔ تو امی جان نماز شروع کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو وضاحت بھی دیتی جاؤں گی۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اکثر جب گوگل پر یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ملتی۔ جیسا کہ میں نے دیکھا نماز کا عملی طریقہ، تو عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے نماز کا اور طریقہ، اور اسلامی بھائیوں کے لیے اور طریقہ، جو کہ بالکل غلط ہے۔ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو آئیے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ۔ نیت سب سے پہلے چیز ہے، وضو اور طہارت کے بعد، قبلہ رخ ہونے کے بعد نیت، اور پھر نگاہوں کا، نظروں کا قبلہ رخ ہونا کہ سجدے والی جگہ پر ہوں، اور نیت یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو دل میں ظہر کا ارادہ ہے، فرض پڑھنے ہیں تو فرض کی نیت، اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت، نوافل ہیں تو یہ سب اللہ کے لیے خالص ارادہ اپنا کر لیں۔ لیکن یہ نیت زبان پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں۔ جب وہ زبان پر جاری کرتے ہیں الفاظ میں تو وہ پھر نیت نہیں رہتی۔ النیہ محلھا القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو بات ہے نیت کی، الفاظ کی نہیں۔ تو اللہ اکبر، اور کیسے طریقہ ہے دیکھیں۔ یہ دیکھیے کہ ہاتھ کیسے رخ ہے، انگلیاں کانوں کی طرف، اور ہتھیلی جو ہے کندھے کے برابر، اور پھر ہاتھ ایسے باندھنا ہے، وضع الیدین، اور بالکل ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، اس طرح بھی، اور کف پر بھی۔ یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے، جو سنت سے ثابت ہے۔ افتتاح سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں، اور پھر یا اللہم باعد بینی و بین خطایاش، یہ مکمل دعا، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل، اور پھر ما تیسر من القرآن، جو قرآن سے میسر ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے، یا چند آیات۔ اور اب رکوع کی باری، اگین ویسے رفع الیدین جو کہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اس طرح کہ کمر سبحان اللہ بالکل لیول، اور سر بھی کمر کے لیول پر، حتیٰ کہ اگر اوپر کچھ رکھا جائے تو گرے گا بھی نہیں، یہ لیول ہونا چاہیے۔ سر کا بھی نہ جھکا ہوا ہو نہ اوپر، اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہی، نہ کہ رکوع کی جگہ پر۔ اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اور رفع الیدین ایسے کہ انگلیاں کانوں کی لو تک اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر۔ وضع الیدین کی بھی روایت ہے، حدیث ہے، اور ہاتھوں کو اس طرح چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ سجدہ کس طرح دیکھیں کہ نہ تو ملا ہوا ہو ران پیٹ سے، اور نہ ہی بغل سے، کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی، یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اتنا فرق ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح کہ بکری کا بچہ گزرنا چاہے گزر سکے۔ اور اگلے سجدے میں پاؤں کا لیول بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ جلسہ استراحت دعا ثابت ہے، اور رانوں پر رکھنا اور اس طرح گھٹنوں پر، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ سجدہ بالکل کانوں کے برابر، ہاتھ اتنا اوپر ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ پاؤں بھی دیکھ لیں کہ کس طرح مڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہونے چاہیے، قبلہ رخ انگلیاں۔ کوئی اس کے مخالف طریقے پر دلیل پیش نہیں کر سکتا، البتہ باتیں تو بہت کر سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ دیکھ لیں، سورہ فاتحہ، پھر ما تیسر من القرآن، پاؤں میں فاصلہ دیکھ لیں، اپنے حساب سے
تقریباً ایوریج جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ 9، 10، 11 انچ کا ہوتا ہے۔ رفع الیدین، احادیث صحیحہ پر عمل، اور انگلیاں کس طرح کھڑی ہیں، اور رکوع لیول کیسا صحیح ہونا چاہیے، نگاہیں سجدے میں، جائے سجدہ پر، پھر رفع الیدین، احادیث صحیحہ سنت پر عمل، دعائیں یہاں ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، وضع الیدین بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی، اللہ اکبر، سجدہ، ہاتھ کس طرح چہرے کے برابر، بغلوں کے درمیان، ران اور پیٹ کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں، پاؤں کس طرح کھڑے اور مڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ جو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ عورتیں ستر ہیں بالکل چپک کر، وہ سجدہ باطل، جو سجدہ باطل تو نماز باطل۔ دوسرا سجدہ یہی سنت سے، یہی آثار سے، یہی اجماع سے ثابت ہے۔ جو اس کے علاوہ ہے اور لپٹ کر ستر ہے، یہ غلط ہے، نماز صحیح نہیں۔ مسلسل شروع سے آخر تک انگلی کا اٹھا اور حرکت کرنا ثابت ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، وہاں حرکت دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں، ابتدا سے انتہائی سلام تک۔ اور جو تشہد آخری ہے اگر، تو پاؤں کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح سائڈ سے نکلا ہوا اور دایاں پاؤں کھڑا ہوا اور رخ قبلہ کی طرف۔ اس کے علاوہ جو دونوں پاؤں کو موڑا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ آخری رکعت کے لیے ہے۔ جبکہ تشہد، دوسرا جو تشہد ہوتا ہے 3 رکعات کا یا 4 رکعات کا، جو درمیان کا تشہد ہوتا ہے، اس میں پاؤں پر بیٹھا جاتا ہے، جبکہ یہ پاؤں نکالا ہوا ہے سائڈ سے۔ جو دعائیں چاہیں مانگیں، کہ یہاں پر اور سجدے میں زیادہ دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ مسلسل انگلی ہل رہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں ویسے حرکت دیں، کہ ایک لفظ پڑھتے ہوئے اوپر اور ایک پڑھتے ہوئے نیچے، جیسے اللہم پڑھتے ہوئے اٹھائیں اور صلی علی محمد انگلی کو جھکائیں، یعنی ساتھ ساتھ جو جیسے ہم بولتے ہیں تو اشارے اہمیت رکھتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ اور اگر آپ عملاً کر کے دیکھیں تو بڑا فائدہ ہے۔ سلام پھیرتے ہوئے مکمل سلام پھیرنا ہے، دکھیں رخ میری طرف ہے، نہ کہ بس تھوڑا سا، مکمل اس طرف اطمینان سے۔ اور اس کے بعد جو نماز کے بعد اذکار ہیں اونچی آواز سے، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ۔